صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ کہف کا مطالعہ ہم لوگ کر رہے تھے۔ سورۃ کہف کا ایک لیکچر ہم لوگوں نے سٹارٹ میں کیا جس میں ہم نے اس کو یہ ذکر کیا کہ دجالی نظام اور دجال کا جو پرسنل ہے یا پروفائلنگ ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے فزیکل ورڈ ہے اس کے ساتھ اس سے ماورا اس کے پاس ایک طاقت ہوگی جس کے ذریعے فزیکل ورڈز کو چھیڑ سکتا ہے اور ایسی چیزیں کر سکتا ہے جو ایک عام انسان کے لیے پاسبل نہیں۔ لیکن یہ سارا سسٹم جتنا بھی وہ جنریٹ کرے گا وہ دجل پہ ہوگا، یعنی کہ وہ دکھ کچھ اور رہا ہوگا اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوگی۔ اور جو شخص اپنی دوسری آنکھ کھلی رکھے گا، یعنی جو وحی کی آنکھ ہے، تو وہ جو ہے اس کے فتنے سے بچنے میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو اس کو پائے وہ سورۃ کہف کی آیات اس پہ تلاوت کرے، اور ساتھ یہ بھی دیکھا کہ سورۃ کہف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعے کے دوران، ہر جمعے کے روز اس کی ابتدائی اور آخری آیات یا پوری سورۃ کہف پڑھنا جو ہے وہ اس شخص سے بھی اور اس نظام سے بھی بچاؤ کا ذریعہ۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پہلا واقعہ اس کا دیکھا اور اس کو ریلیٹ کیا، جو غار والوں کا واقعہ تھا اس کو دیکھا کہ وہ لوگ تعداد میں کم تھے اور اقتدار پورا ان کے خلاف ہو گیا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنی جان کی بجائے اپنے ایمان کو بچانے کی جو ہے وہ ایفرٹ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی مدد کی۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہم نے دیکھا جس میں دو باغ تھے ایک شخص کے پاس، اور وہ نیگیٹو کریکٹر شو کیا کہ وہ ان کی پروڈیوس وغیرہ سے اتنا مغرور ہو گیا، تکبر میں آ گیا، اور اس نے اپنی دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور یہاں تک کہ آخرت کا بھی انکار کر دیا، اور یہ بھی کہنے لگ گیا کہ مجھے اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی سب کچھ ملے گا، یعنی تمام عقیدے جو کہہ سکتے ہیں ان کا شرک کر دیا۔ آلو کے بتوں کے سامنے نہیں جھکا، لیکن اپنی ذات، اپنے مال دولت کو ایک کہنا چاہیے کہ اس کی جگہ سے اوپر لے گیا اور اس کا نقصان اس نے اٹھایا۔ آج جو ہے وہ تیسرا واقعہ اور آئے گا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ جو قرآن پاک میں 7 مرتبہ ذکر ہوا، ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، جو میجر واقعات سورۃ کہف میں 4 بیان ہوں، اس میں سے تیسرا ہم دیکھیں گے۔ اس کے اندر علم کی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ جو علم ہے وہ بھی انسان کو، جیسے یہ میٹیریل کے جو جتنے بھی میٹیریلسٹک چیزیں ہیں اس میں جہاں پر اقتدار کا غلبہ اور پھر جو ہے وہ مال و دولت کا غلبہ انسان کو خراب کر سکتا ہے، اسی طرح سے علم جو ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم لوگ ضرورت سے زیادہ بلیو کرتے ہیں، لیکن اصل علم وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے اور انسان کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، یعنی ریویل نالج پلس جو آپ کا ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے جو آپ حاصل کرتے ہو، اور وہ چیز جو ریویل اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ان دونوں کو جب میچ اپ کیا جاتا ہے، ان کو مکس کر کے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو انسان جو ہے وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ویژولائز کر سکتا ہے۔ تو سورۃ کہف کا پیغام جو ہے وہ مادہ پرستی کی جتنی بھی شیپس ہیں، چاہے وہ اقتدار ہے، چاہے وہ مال و دولت ہے، چاہے وہ علم کا فتنہ ہے، کوئی بھی ہے، اس سے آپ کو اس کے سراب سے نکال کر، یعنی اس کی جو چمک دمک ہے اس سے نکال کر آخرت کے جو ابدی زندگی ہے اس کی طرف لے کے آتی ہے۔ اور 3 دفعہ یہ مضمون ہم لوگ سورۃ کہف میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دنیا کی زندگی کو جو ہے میں نے ایک بنا دیا ہے، اس کو خوبصورت بنا دیا ہے، لیکن دراصل یہ ختم ہونے والی ہے، یہی اس کا سراب ہے، اور دراصل آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 50 سے 82 تک کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آیا، ویسے قرآن پاک میں یہ 7 مرتبہ یہ واقعہ آیا ہے، اور یہاں پر سب سے شارٹ ورژن میں آیا ہے، لیکن 1-2 چیزیں یہاں پر ایکسپلین ہوئی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، نہ کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، یا ایسا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس واقعے کے اندر 2-3 آیات میں بیان ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کر دیا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، اپنی عبادت کی ذاتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھا مقام دیا، اور اس مقام کا جب اس نے وہ گیٹ کر لیا تو اس نے یہ سوچا کہ اب میں ہی جو ہے نائب بنوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نائب مقرر کیا تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے اس کے، یعنی ایک جیلسی، ایک غرور، تکبر
والا معاملہ جو ہے وہ اس نے شو کر دیا، جس کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہوا، اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ کی پھر اس کے بعد دوسری غلطی یہ کی کہ اللہ کے حکم پہ غلط ہونے کے بعد اس پہ معذرت کرنا یا اس پہ ریورٹ بیک کرنے کی بجائے اس نے آگے سے مزید تکبر کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا حق بنتا تھا کہ میں نائب بنتا، تو نے اس کو بنا دیا، تو اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گیا، پرے ہٹ گیا، اور پھر جو ہے قیامت تک کے لیے بالکل ایک اور ہی پاتھ لے لیا کہ اب میں تیرے بندوں کو بھی خراب کروں گا۔ تو یہ سب کچھ اس کے غرور اور حسد دو چیزوں کی وجہ سے ہوا۔ جو انسان غرور اور حسد میں آتا ہے وہ بھی اس طرح کا بیہیویئر شروع کر دیتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ریورٹ بیک کرنا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، غلطی حضرت آدم سے بھی بعد میں ہوئی، جو واقعے میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ پھل نہیں کھانا، وہ پھل انہوں نے کھا لیا، لیکن انہوں نے توبہ کر لی، ریورٹ کر لیا، اور اس نے آگے سے ضد کی اور مزید تکبر دکھایا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ غلطی تو ہو سکتی ہے انسان سے، لیکن کون ریورٹ کرتا ہے، کون اس کے اوپر ہی اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ کان من الجنی، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی بغاوت کی، بالکل اس کے خلاف چلا گیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو کیا تم میری بجائے اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ ایک کوشچن کر رہے ہیں۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارا دشمن ہے اس وقت سے جب کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں یہ خلافت دی ہے۔ بئس للظالمین بدلا، اور بہت ہی برا بدلہ ہے جو ظالموں نے اللہ کا بدل ڈھونڈا ہوا ہے۔ اس کی اصل سرکشی جو ہے وہ تکبر تھا اور اللہ کے حکم کا انحراف تھا، یعنی ریورٹ بیک نہیں ہوا۔ شیطان اور اس کی ذریت انسان کی کھلی اور ابدی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنا انسان کے لیے بہت بڑا خسارے کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک قصہ جو ہے قرآن میں 7 مقامات پر آیا ہے، اور یہاں پر صرف کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ یہ ایک جن تھا، اور یہ کہ وہ شیطان جن تھا اور فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرشتوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت گیر اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ یعنی فرشتوں کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کریں، وہ اللہ کے حکموں کے تحت ہی چلتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی یہ صفت بیان کی گئی سورۃ تحریم میں۔ وہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ ان کو دے وہ وہی کرتے ہیں، اس کا حکم دیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 51 میں فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہ تو میں نے زمین و آسمان کو بناتے ہوئے اس کو پاس کھڑا کیا تھا، شیطان کی بات ہو رہی ہے، ولا خلق انفسہم، نہ میں نے اس کو خود جب اس کو پیدا کر رہا تھا تب بھی اس کو گواہ بنایا تھا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ہرگز ان گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو تخلیق ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ تنہا کرنے والے ہیں، خود ہی کرتے ہیں، نہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں، نہ کسی کو پاس کھڑا کرتے ہیں، نہ کسی کو شریک بناتے ہیں۔ اور اگر انسان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی صورت تم یہ نہ سوچنا کہ میں کسی کو جو ہے تم بھی شرک کرو یا کسی کو اختیار میں سے کچھ حصہ دو۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جہاں اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتا ہے وہاں ان ساری چیزوں کی فرما برداری یا ان کو کسی بھی لیول پہ بڑا سمجھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایک شیطان کے پاس کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے یا وہ خود بھی محتاج ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ، یہاں کوشچن بھی کیا گیا اور تھوڑا جھنجھوڑنے کا انداز بھی کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، میرے بدل میں تم ایسی چیزیں لے کے آتے ہو جن کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ آگے آیت نمبر 52 میں فرمایا یوم یقول نادو شرکاء الذین زعمتم، اور جس دن اللہ کہے گا بلاؤ ذرا ان کو جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، بلا لو بھی جتنے ہیں، فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، پس وہ انہیں آواز دیں گے، وہ لوگ جنہوں نے ان کو بڑا سمجھا تھا وہ ان کو آواز دیں گے تو لیکن وہ ان کا جواب تک نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا ایک گڑھا بنا دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس دنیا میں بھی موجود ہے، بالکل
کلی طور پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے دیے ہیں انسانوں کو, فریڈم دے دی اپنا امتحان لینے کے لیے, جیسا کہ صورت میں بار بار آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اس بنیاد پر, اس اختیار کی بنیاد پر آج انسان کبھی کسی کو خدا کا درجہ دیتا ہے, کبھی کسی کو خدا کا درجہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ اس پہ انسان کی پکڑ نہیں کر. آگے بھی اس آیت مبارکہ میں بھی آئے گی, اس صورت میں اگلی آیت آئے گی کہ جس میں کہا کہ اگر ہم پکڑنے لگتے ہیں تو پھر تو کوئی بچتا ہی نہ. تو انسان اپنے اختیار کا مس یوز کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں رہا. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا وہ ساری جتنے بھی اختیارات دیے ہیں وہ واپس لے لیں, اور اس دن وہ صرف وہی فیصلے کریں گے. آج بھی وہی کریں, لیکن اس دن انسان کے پاس بالکل اختیار نہ ہوگا. تو اس کو اپنی آنکھوں سے بھی نظر آ جائے گا. یوں سمجھ لیں کہ آج وہ اپنی آنکھوں سے نہیں اس چیز کو دیکھ رہا ہے, آج بھی اللہ کی مرضی, لیکن اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہا. اس دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ جو ہے نا اللہ ہی کی حاکمیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے. وہ شریک کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ بت بھی ہو سکتے ہیں, اور یہی مادیت بھی ہو سکتی ہے جس کا ذکر ہم سورۃ کہف میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ مادیت کو بھی انسان جو ہے نا اللہ کا شریک بنا دیتا ہے. شریک اس سینس میں لے جاتا ہے کہ اس کو بھی پاور کو اپنے ذہن کے اندر بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ اس کی بہت پاور ہے. تو جن ہستیوں کو تم اللہ کا شریک بنانا چاہتے تھے اور اپنے پیروکاروں کی کوئی مدد, وہ کوئی رابطہ نہیں کر پائیں گے. اپنے جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کر دے گا تاکہ حقیقت تم لوگ آج دیکھ لو اپنی آنکھوں سے. آگے آیت نمبر 53 میں فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ, اور جب مجرم آگ کو دیکھ لیں گے فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا, اور سمجھ جائیں گے کہ وہ اب اس میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, اور اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ نہ پائیں گے. قیامت کے دن مجرموں کو اپنی بدعمالیوں کا انجام کھلی آنکھ سے نظر آ جائے گا, جو دنیا میں نظر نہیں آ رہا. دنیا میں ہم کوئی حرام کا لقمہ جب ہمارے منہ میں جاتا ہے تو ہمیں کوئی انگارہ فیل نہیں ہوتا اپنے پیٹ میں. اگر ہم باسی کھانا کھا لیں تو ہمیں جو ہے وہ کسی کلینک یا ہاسپٹل میں جانا پڑ جائے, ہمارا پیٹ خراب ہو جائے, تو ہم 2 مہینے 3 مہینے شاید دوبارہ یا ساری زندگی ایسی چیز نہیں کھائیں گے جس نے ہمیں دقت دی ہے. ہم کہیں گے اس سے ہمیں الرجی ہے, یہ چیز ہمیں پرابلم کرتی ہے. لیکن چونکہ یہ حرام کھانا یا سود کھانا یہ آج انسان کو انگارے کی شکل محسوس ہی نہیں ہو رہی, تو یہ چیز انسان کو وہ کر دیتی ہے, جلی کر دیتی ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس چیز سے تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں نے یہ کام کیا تھا اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو شیپ ہے, میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اپنی اصل شکل میں آئیں گی, تو یہ شیپ اس وقت بنے گی جب آخرت میں تم میرے پاس آؤ گے, تو یہ چیزیں اپنی اصل شیپ میں تمہارے سامنے نظر آئیں گی اور آگ کی صورت میں نظر آئیں گی. اور آگ میں جب ڈھالے جانے لگیں گے تب وہ کہیں گے کہ اب تو ہمارے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں رہے گا. جہنم کی عذاب کو دیکھ کر مجرموں کا سارا غرور اور غفلت ختم ہو جائے گی. اللہ کی گرفت اور جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر کوئی راستہ ہے تو وہ ادھر دنیا میں ہی اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑنا. آگے 54 نمبر آیت جو کہ شروع ہو رہا ہے رکوع نمبر 8. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کا ہر اسلوب اس قرآن میں اختیار کیا. وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, لیکن انسان کے اکثر معاملات میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی, اور جو بھی قرآن پاک میں مثالیں بیان کی جاتی تھی اس کا مقصد اگر غور کیا جائے تو یہ کوئی ہائی سائنٹیفک قسم کی مثالیں نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بہت ہی ایسی جدت کی مثالیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ جن کو سمجھنے کو ایک انٹلیکچوئل بندہ ہی سمجھ سکتا, بلکہ ایک جس طرح کے قرآن کا مخاطب ایک عربی دیہاتی تھا, تو ایسے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی گئی ہیں جو بہت ہی سادہ ہیں. جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ اگر ایک مکھی جو ہے وہ پیدا کر کے دکھا دیں یا پیدا نہیں کر سکتے, ان سے تمہارے شریکوں سے کوئی چیز چھین کے بھی لے جائے تو یہ واپس بھی نہیں لا سکتے. اب یہ ایک اتنی سادی مثال ہے کہ دنیا کا ہر شخص پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, شہر کا ہے, دیہات کا ہے, مرد ہے, عورت ہے, بہت ہی انٹلیکچوئل ہے, بہت نارمل ذہن کا ہے, وہ سب اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سادی سادی مثالیں بیان کر کے جو ہے نا وہ چیزوں کو کلیئر کرتا ہے, ہائی انٹلیکچوئل قسم کی بات نہیں کرتا. لیکن انسان کی ساتھ ہی نیچر بھی بیان کر دی گئی ہے کہ انسان کی کج بحثی اور کم فہمی کہ یہ
جو حق کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر بلا وجہ کی بحث کرتا ہے اور اصل مقصد جو ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے. قرآن مجید میں جو ہمیں لیسنز مل رہے ہیں اس آیت مبارکہ سے, قرآن مجید میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تمام ضروری اور بہترین مثالیں موجود ہیں, لیکن انسان کی بڑی اخلاقی کمزوری حق کے مقابلے میں فضول بحث تکرار کرتا ہے. حالانکہ کتنی واضح ایک چیز ہو جاتی ہے جتنی سادی مثال دی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود مزید بحث اور آنکھوں دیکھا انکار کرنے والی کیفیت تقریباً انسان کی بنتی ہے. یہ یہاں پر اس کی جو ہے نا ذکر کیا گیا کہ انسان ایسا ہے, اس کی فطرت. آگے فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم, اور ہدایت آن جانے کے بعد لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے نہیں روک رہی, سوائے الا ان تأتیہم سنت الاولین, سوائے اس کے کہ ان کے جو پچھلے تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا. ٹھیک ہے, ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا. بس اب یعنی یہ بات بحث سے کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے پچھلے بھی ایسے تھے, وہ بھی یہی کچھ کرتے رہے, بس اس طریقہ کار کو یہ پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ اس کا حل نکال لیا کہ بحث کر لو, دائیں بائیں کر لو, لیکن کرو کچھ نہ. اور یا یاتیہم العذاب قبلا, یا عذاب ان کے سامنے آدم کے. پھر دوسرا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر ان کو نئی بات سمجھ آ رہی تو پھر ایک وقت آئے گا جب یہ آنکھوں دیکھ لیں گے, عذاب سامنے آ جائے گا, اس وقت مان لیں, لیکن اس وقت کا ماننا فائدہ نہیں دے گا. تو اس آیت سے جو ہمیں پوائنٹ نکلتے ہیں وہ ہدایت ملنے کے بعد ایمان لانے میں تاخیر کرنا تباہی کا باعث ہے. جب بات سمجھ آ جائے, سادی سادی مثالوں سے اللہ تعالیٰ دکھا دے اپنی مثال, تو فضول کی بحث اور فضول کی تاخیر سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے. عذاب الہی کو کھلم کھلا دیکھنے کا انتظار کرنے کے بجائے فوراً توبہ کرنی چاہیے. پچھلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے, جو اس قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ بیان ہے. آیت نمبر 56 وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم نے پیغمبروں کو صرف خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ خوشخبری بھی دیں اور خبردار بھی کریں, دونوں کام کریں. اور یہی مقصد جو ہے وہ قرآن پاک کا بھی بیان ہوا اسی صورت کے اندر کہ وہ مومنین کو خوشخبری دیتی ہے اور جو ان کو ڈراتی بھی ہے آنے والے وقت سے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ, اور کافر نحق جھگڑا کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, تاکہ اس کے ذریعے حق کو نیچا دکھا لیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, اور یوں انہوں نے میری نشانیوں اور میری تنبیہات کا مذاق بنا لیا ہے. یعنی جان بوجھ کر پہچاننے کے باوجود یہ کرنا, یہ جو بھی واقعہ بیان ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کا آپ اگر اس سے کوئی ریلیٹ کریں تو یہ جو شیطان کا بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کیا اس کو حقیقت نہیں پتا تھی کہ اللہ کی معرفت سے وہ ناآشنا تھا, اس کو نالج نہیں تھا, ہر چیز کا پتا. عبادت اللہ کی ایسی کی کہ فرشتوں کے قریب جو ہے نا اس کا مقام پہنچ گیا, فرشتوں کا بھی استاد شاید اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا, ایک روایت میں یہ بھی آتا. تو اب اتنا پہچان لینے کے بعد پھر کس بات کی ضد ہے کہ ایک بات سمجھ آ گئی ہے, لیکن اب اپنی اپنی خواہش ہے اس کے لیے ضد بھی ہو رہی ہے, حسد بھی ہو رہا ہے, پھر آگے سے بغاوت ہو رہی ہے, ہر بات کو نو کہا جا رہا ہے. تو یہ بیہیویئر انہی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ان تک مثالیں بھی پہنچ گئی, باتیں حق بھی پہنچ گئی, بحث کرتے ہیں, اب جو ہے نا حق اس کو انکار کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی نیچر بتائی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں, یہ ان کا یہی کام ہے, یہ ایسے کرتے ہی رہتے ہیں, ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. انبیاء کرام کا بنیادی مقصد بشارت دینا اور ڈرانا ہوتا ہے. باطل پرست ہمیشہ حق کو دبانے کے لیے بے بنیاد دلائل کا سہارا لیتا ہے. سورہ النساء میں آتا ہے کہ کافروں یعنی یہودی جو ہیں وہ سمجھتے تھے اہل کتاب تھے, اللہ اور آخرت کو مانتے تھے. جب مسلمان آئے تو ہم دیکھا کہ ان کے اور ہماری جو تعلیمات ہے کافی مماثلت اختیار کرتی ہیں کہ اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں کہ آخرت کو مانتے ہیں, کتاب بھی ہے, اور سب نبی کا اختلاف تھا. تو جب ضد پڑی تو ضد میں کیا کیا کہ یہ کہنے لگتا ہے کہ مسلمانوں سے تو کافر اچھے مکے کے, جو شرک کرتے ہیں, جو بتوں کو پوجتے ہیں. جب انسان کو یا جو کردار جس کا ذکر ہو رہا ہے, جس میں ابلیس کا بھی ذکر ہے اور ناحق انکار کرنے والوں کا کردار کا ذکر ہو رہا ہے, جب اس کو آپ سے ضد پڑے گی نا, اس کے بعد آپ کچھ بھی ہیں, اس نے آپ کا ڈینائل ہی کرنا ہے, اور یہ ڈینائل آپ کا بھی ہوگا, اللہ کی انعامات کا, اللہ تعالیٰ کی باتوں کا, رسولوں کا, کتابوں کا. ڈینائل جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ پڑا ہوا ہے, ان کے زبانوں کی نوک پہ ہے, کسی بھی وقت آ جائے گا, کیونکہ وہ اس چیز سے متنفر ہونا چاہتے ہیں, اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. اللہ کی آیات تنبیہات کا تمسخر اڑانا کفر کی علامت ہے, اور پھر تمسخر اڑانا, مذاق اڑانا, یہ سب چیزیں جو ہے یہ علامات ایک برے کردار کی, جو کافر کردار ہے, اس کی ذکر ہو رہا ہے. اس میں شیطان بھی شامل ہے اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فضول کی بحث
اور حق کو نہیں مانتے. آیت نمبر 57 ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اپنی رب کی آیات کے ذریعے نصیحت، جس کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے لیکن فاعرض عنہا، لیکن وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے. ونسی ما قدمت یداہ، اور بھول ہی جائے کہ اپنے ہاتھوں اس نے کیا آگے بھیجا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ پائیں. جہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ چیز کو اختصار سے بیان کرتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گمراہی سے نوازنا کہ گمراہ کر دیتا ہوں، تو اس میں کئی دفعہ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سارا سسٹم ہے تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے. لیکن قرآن پاک کے دوسرے حصوں میں جیسے کہ یہ والا حصہ ہے یہاں پر پھر وہ گمراہی کی جو چیزیں ہیں اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو جو ہے وہ ہدایت دے کر گمراہ کر دے گا. ہاں لیکن جو یہ بیہیویئر رکھے گا پھر اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اس کو میں ہدایت کے رستے پہ نہیں لاؤں گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں اور جو ہدایت کی کتابیں یا ہدایت کی بات ہے اس کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا. یہ مضمون ابھی نیچے آ رہا ہے، ریفرنس میں بھی ایک آئے گا کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ بھی بیان ہوا ہے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کان بھی بوجھل ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے فَلَن يَهْدُوا إِلَىٰ إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. اس بات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو ڈینائی کر سکتا ہے انسان اپنے بیہیویئر کی وجہ سے، تو سم ٹائمز ہمارا بھی بعض اوقات ایسے شخص سے ٹاکرا پڑ جاتا ہے. تو وہاں پر آپ اس کو اسی طرح ڈیل کریں جیسے اللہ تعالیٰ کریں کہ آپ قولوا سلاما کریں اور تھوڑا فاصلہ اختیار کریں. اتنی انرجی آپ بھی اس چیز کے اوپر نہ لگائیں کہ آپ بھی تھک جائیں اور آپ کو لگے کہ شخص چینج کیوں نہیں ہو رہا. اللہ کی نصیحت کو سن کر منہ موڑنا سب سے بڑا ظلم ہے. جس نے اللہ کا ساتھ ظلم کر دیا اس نے کتابوں، انبیاء یا آپ کے یا کسی اور شخص کے ساتھ اس کو ظلم کرنے میں کیا دقت ہے. انسان کی مسلسل سرکشی اس کے دل کی سیاہی اور محرومی کا سبب بنتی ہے. اپنے گناہوں سے غافل ہے نا انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے. اچھا، یہ اپنی ضد میں جو انہوں نے یہ معاملہ کیا اس کا بیان سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جو لوگ ایسا بیہیویئر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اور قرآن کے درمیان میں پردہ حائل کر دیتے ہیں. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ میری بات کو سن رہے ہیں، دراصل وہ بات سن ہی نہیں رہے. اللہ نے ایک ایسا پردہ حائل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، ہمیں بھی خاص طور پر اس کیفیت سے بچائے کہ جب قرآن بھی دل پہ اثر کرنا چھوڑ دے اور اللہ ہمارے دلوں میں اور ہدایت کی بات میں ایک پردہ حائل کر دے کہ وہ چیز بھی اثر نہ کرے. تو اس کا یہاں ذکر ہے. حق واضح ہو جانے کے بعد مسلسل ہٹ درمی، مسلسل بعض اوقات کمی بیشی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ریورٹ بیک کرے گا جو پورے لیسن میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو وہ فائدے میں رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولے گا. لیکن اگر ہٹ درمی ہے، ضد ہے، غرور ہے، تکبر ہے، چوری اوپر سے سینہ زوری والی کیفیت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مہلت دی ہوئی ہے ان کو کچھ وقت کے لیے. ان سب کو جیسے شیطان کو بھی مل گئی تھی مہلت، تو باقی جو اس کے چیلے ہیں، اس کے کردار ہیں، ان کا کوئی مثلا جو اس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو رَحْمَةٍ، اور تیرا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ ان کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو ان میں جلدی ہی عذاب بھیج دیتا. اگر اللہ تعالیٰ اس چیز پہ پکڑتا کہ حرکتیں کیا کہہ رہے ہو پھر تو کوئی بھی نہ بچتا. لیکن اللہ نے دنیا کو اس کے ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. بل لہم موعد، اصل میں ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور اس سے بچنے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ہاں مدت جب ختم ہو جائے گی پھر جو وقت قیامت کا آ رہا ہے یا انسان کی موت کا آ رہا ہے، وہاں تک موت تک ایک انسان کو انفرادی طور پر اور دنیا کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے. جب وہ وقت آ جائے گا پھر اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اور انسان پھر اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدات کر لے گا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
اس کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور اس کو اس کتاب میں بتائے ہیں، لیکن اس وقت ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا اور جو یہ ضد اور ہٹ درمی ہے اس کا نتیجہ پھر سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ہی یہ کہنا چاہیے کہ سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود نہ تو کسی کا کھانا پانی بند کرتا ہے، نہ آکسیجن بند کرتا ہے، نہ اس کی پکڑ کرتا ہے، رسی پکڑتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی زندگیاں اتنی لمبی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں ان کی پکڑتا؟ تو اللہ نے خود قرآن پاک میں اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ میں اس کو جو ہے مہلت دی ہوئی ہے ایک مقررہ وقت تک۔ گناہوں پر فوراً عذاب نہ آنا اللہ کی مہلت اور حلم کی وجہ سے، اسے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو جو ہے نا وہ موقع ملا ہوا ہے اور میں جو بھی چاہوں کر لوں۔ اللہ کی پکڑ جب آ گئی، وقت آ گیا تو اس سے مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ کا مقررہ کردہ وقت اور فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ مضمون بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں اور ظلم پر فوراً گرفت فرماتا تو کوئی بھی نہ بچتا۔ یہ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پہ پکڑنے لگتا تو زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ کوئی بھی گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ انہیں مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 45 میں بھی یہ مضمون آیا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے ہوئے پکڑنے لگتا تو زمین کی پیٹھ پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 59 آگے آ جاتی ہے، تلک القریٰ اہلکناہم لما ظلموا، یہ رہی بستیاں جنہیں ہم نے ظلم کی پیداش میں تباہ کر دیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور اگر تمہیں نہیں ابھی بھی یقین آ رہا، تم آنکھوں سے ہی دیکھنا چاہ رہے ہو، تو پھر ان بستیوں کو جا کر دیکھ لو جن کو ٹائم دیا گیا اور ایک ٹائم کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا۔ قوموں کی تباہی کا اصل سبب ان کا ظلم و سرکشی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت تک ان کو بھی مہلت دی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز، اور ہر قوم کے لیے ایک خاص وقت ہے، اور ہر انڈیویجول بھی اس میں شامل ہے، اس کے لیے بھی ایک وقت ہے۔ آگے جناب اس کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کی نا بجھنے والی پیاس، اور اس کے لیے ان کا ایک سفر ہے کہ میں جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں، ایک جس میں وہ تھک گئے اس سفر میں، اور اس کے لیے ان کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑی، تو اس کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ بیان ہو۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 60، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جس وقت موسیٰ نے اپنے ساتھی خادم سے کہا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا اس طرح سال بسال چلتا رہوں گا۔ جس سفر پہ نکلے ہیں انہوں نے کہا جی میں اپنی منزل پر پہنچ کے رہوں گا، کیونکہ اس مقام پر کہا گیا تھا کہ آپ کو وہ صاحب ملیں گے جن کے پاس جو ہے وہ آپ سے زیادہ علم ہے۔ دو روایات اس میں آتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیلی روایات ہیں جن کے جو مطابقت کرتی ہیں، کم سے کم کنفلکٹ نہیں کرتی قرآن سے، تو اس میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا حضرت موسیٰ کو کہ فلانی جگہ جائیں، وہاں میرا ایک شخص ہے جو صاحب علم ہے، اس سے ملیں، اور دوسری جگہ ایک یہ بھی بات کہ اللہ کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے سے بھی زیادہ علم والا اس دنیا میں کوئی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب آپ فلانی جگہ پہ جائیں، وہاں پر جو ہے آپ کو ایک صاحب ملیں گے جن کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ ان کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام آتا ہے روایات میں جن کا ذکر آ رہا ہے، لیکن قرآن پاک نے ایز سچ نام ذکر نہیں کیا، جس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جو ہم پہلے بھی ذکر کرتے ہیں کہ پروفائلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خضر کے بارے میں 100 پیجز کا تھیسس لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب کہا کہ ایک صاحب علم ہے، تو اتنا بھی تکلف نہیں کیا کہ ان کا نام لیا جائے۔ بہرحال چونکہ نام اسرائیلی روایات میں موجود ہے تو وہ ہم ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے۔ ڈیپتھ جو ہے وہ ہم قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان سے نکلنے والی ہدایت پہ رکھیں گے اپنا فوکس اور اس کو کریں گے۔ تو جو سبق اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ کہ علم نافع کے اصول کے لیے لمبا اور مشقت طلب سفر کرنا جائز، اور انبیاء کی سنت ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ دور دراز جایا کرتے تھے۔ دینی اور علمی سفر میں اپنے ساتھ بااعتماد ساتھی رکھنا بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک سے دو ہو جائیں اور جو دونوں لوگ جن کے انٹینٹ پازیٹیو ہے اور وہ اچھی چیز کے لیے نکلیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ مدد جو ہے وہ جماعت کے اوپر بھی آتی ہے، اور ایسا ساتھی اللہ کی نعمت ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایسے سفر کے اندر آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ تو واقعے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتانی تھی کہ ہر صاحب علم سے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اور مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر
جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ وہاں وہ صاحب ملیں گے. یہ جگہ جو ہے زیادہ تر جو سوڈان کے قریب پاس نیل ارزق اور یعنی دریائے نیل جو ہے اس کے کوئی دو پانی ہے جن کا ذکر ہوتا ہے. ویسے یہ کافی جگہوں پہ پایا جاتا ہے ایسا پانی کہ جو ملتا نہیں ہے, لیکن یہاں پر دریائے نیل کے زیادہ قریب لگتا ہے کہ وہ والا پوائنٹ ان کے قریب تھا, تو وہاں پہ ہوگا سوڈان کا. باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس معاملے میں, اس کی بس اتنی ہی جو ہے نا ڈیٹیل کافی ہے. آیت نمبر 61 میں فرمایا, آگے اب وہ واقعہ جب شروع ہو رہا ہے تو فرمایا فلما بلغ مجمع بینہما, جو لیکن وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے, نسیا حوتہما, تو وہ دونوں اپنی بھنی ہوئی مچھلی بھول گئے. نشانی کیا بتائی گئی تھی کہ وہ ایک مچھلی لے کے چلے تھے جو بھنی ہوئی تھی, اور وہ اس موقع پہ جیسے اللہ کی جو ہے نا اللہ کے حکم سے اس نے زندہ ہو کر پانی میں چلے جانا تھا, تو یہ ایک علامت تھی کہ وہ جگہ آ گئی ہے. تو وہ دونوں بھول گئے, دونوں ہی ساتھی جو حضرت موسیٰ بھی اور ان کے ساتھی یوشع بن نون آتا ہے ان کا روایات میں ذکر, وہ بھول گئے. اور فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, پس مچھلی دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. ٹھیک ہے, سفر کی جو لیسنز ہیں ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ انسان سے, جیسے نبی بھی تھے, سفر کی تھکاوٹ میں انسان سے بھول چک ہوتی ہے, اور سفر جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے آسانی دی نماز کی بھی, تو سفر کو ایک انیوژول کنڈیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے اندر اپنا انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا پیشنس کے ساتھ چلنا چاہیے, غلطی کمی بیشی ہو سکتی ہے. بظاہر کسی چیز کا گم ہونا بڑے مقصد کے حصول کا سبب بن سکتا ہے, یعنی وہ چیز ظاہری طور پہ تو چلی گئی لیکن وہ پوائنٹ ان کا وہی تھا جہاں پر ملنا تھا. موسیٰ نے اپنے خادم کو کہا کہ یہ جو ہے وہ مچھلی رکھ لو, لیکن وہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی, یعنی یہی ان کا پوائنٹ تھا جہاں پر انہوں نے ملنا تھا. آگے فرمایا فلما جاوزا, لیکن جب وہ آگے بڑھے, قال لفتاہ آتینا غدانا, حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا یار ناشتہ لے آؤ, ہم تو کتنا ٹریول کر لیا, ہم تھک گئے ہیں, تو اب ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ کھانے کا بندوبست ہو جائے. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا. بشری ضرورتوں کے تحت تھکاوٹ اور بھوک کا اظہار کرنا منافی صبر نہیں ہے. اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے یا اس کو کوئی اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ایسی انسٹنکٹس جو اس میں رکھی ہیں ان کا اگر وہ تقاضا کر دیتا ہے تو یہ کوئی صبر کے منافی چیز نہیں ہے. اور سفر بھی کر رہے تھے اور بشر بھی تھے, تو اس کی ضرورت کا اظہار کرنا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ صبر کیوں نہیں کرتا یہ آدمی. سفر کے دوران مناسب خوراک اور سامان سفر کا اہتمام کرنا بھی سنت ہے کہ لے کے چلنا چاہیے. تو زیادہ راجو آیت نمبر 63 میں ہمیں قال ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ, خادم کہنے لگا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے, فانی نسیت الحوت, تو میں مچھلی کے بارے میں تو بتانا آپ کو بھول ہی گیا, وما انسیناہ الا الشیطان ان اذکرہ, اور آپ سے اس کا ذکر کرنا مجھے شیطان نہیں بھلا دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, وہ مچھلی بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا کر نکل گئی تھی. وہاں پر یہ واقعہ ہوا, بائی چانس وہ بتانا بھول گئے. خبر خیر کے کاموں سے غفلت میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. دونوں ہی بڑے اچھے طریقے سے سفر کر رہے تھے اور اچھے ایک مقصد کے لیے کر رہے تھے, وہاں پر بھی شیطان کا بیچ میں معاملہ تھوڑا بہت چلتا ہے اور انسان کو اتنا افیکٹ کر سکتا ہے. سچا انسان اپنی غلطی یا بھول چوک کا بلا جھجک اعتراف کر لیتا ہے, جو ہم پچھلے واقعے سے بھی اس کو کوریلیٹ کریں کہ ان سے بھی غلطی ہو گئی, بھول گئے بتانا, فوراً جو ہے نا اپنے ساتھی کو مطلع کر دیا کہ یہ چیز مسنگ ہے, اس کو دیکھ لیں, یہ جو ہے نا میں بھول گیا, اور اپنے اوپر لے لیا اس کی نسبت کو کہ مجھے بھول گیا. آگے آیت نمبر 64 میں ہمیں قال ذالک ما کنا نبغی, موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام تھا جسے ہم تلاش کر رہے تھے, اسی کے بارے میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ادھر پہنچنا ہے. فرتد علی آثارہما قصصا, چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس لوٹ پڑے. صحیح راستہ جب بھی پتہ لگے اس کی طرف آپ آ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کہ ہم آگے چلے گئے یہ ہو گیا اور وہاں پھر آپس میں بحث نہیں کی, بلکہ کہ تم بھول گئے یہ ہو گیا غلط ہو گیا, بلکہ چپ کر کے واپسی کی طرف انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان کی ملاقات حضرت علیہ السلام سے ہونی ہے. فوجد عبدا من عبادنا, تو ان کی ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندے سے ملاقات ہوئی, وہاں ان کو حضرت خضر علیہ السلام مل گئے. آتیناہ رحمتا من عندنا, جس کو ہم نے اپنی خاص رحمتوں میں سے نوازا ہوا تھا. وہ علمناہ, اور ہم نے اس کو علم دیا تھا, من لدنا علما, جس کو خاص اپنے پاس سے علم بھی عطا فرمایا تھا. علم لدنی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی دنیا کا جو نظام ہے وہ اپنے کن فیکون کے
نظام کے تحت چلا رہا ہے. ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی کس وقت کیا ہو رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک امر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پاک میں نے اس دنیا اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. جب 6 دنوں میں پیدا کیا تو یہ ایک ٹائم بھی موجود ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک پروسیجر بھی ہوگا جس کے اندر یہ کام ہوا ہوگا اور اس کی کریشن کے سٹیپس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک امر یہ ہے کہ جس کو کن فیکون کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اس کا کوئی پروسیس نہیں ہوتا جس کو ہم ڈسکور کر سکیں کہ یہ کتنے ٹائم میں ہوا, کیسے ہوا. اور تیسرا امر اللہ تعالیٰ کا تدبیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے 3 عوامر ہوتے ہیں جو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں. ایک جس میں کریٹ یا تخلیق کا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ٹائم بھی ہوتا ہے اور پروسیجر, ایک ڈسکوریبل پروسیجر بھی ہوتا ہے. دوسرا امر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کون فیکون والا, اور تیسرا امر اللہ کا تدبیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی, وہ بھی تدبیر کرتے ہیں, میں بھی تدبیر کرتا ہوں اور غالب تدبیر میری ہے, میری تدبیر سے باہر کچھ نہیں. خیر یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ کن فیکون کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک نظام کو چلا رہے ہیں, بس آرڈر کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے. اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے, اور بعض اوقات کچھ ایسے حضرات کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے جن کو جو ہے وہ ان کے ساتھ سمجھ لیں معاونت یا اللہ بہتر جانے کہ وہ کس لیول پہ وہ ان کے لیڈ کرتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. بہرحال کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کن فیکون کی ڈیوٹی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آگے واقعات میں جو کام حضرت خضر علیہ السلام کر رہے ہیں وہ ایک عام انسان کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کو ایک علیحدہ سے علم دیا گیا ہے یا کن فیکون کے نظام پہ چل رہے ہیں تو وہ ان کے لیے وہ کلیئر ہے. جیسے حضرت اسرائیل جب کسی انسان کی جان قبض کرتے ہیں تو وہ قتل میں تو نہیں آئے گا نا. اگر ایک عام مسلمان کسی کو کرتا ہے تو وہ تو قتل میں آتا ہے, لیکن جو اللہ کے احکامات کی پروسیس کو لے کے چل رہے ہیں وہ اس سے ماورا آتے ہیں, وہ اس میں نہیں آتے. اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے. یہ نہ تو ایکوائرڈ نالج ہے جو ہم مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں, نہ ہی یہ وحی کا نالج ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شخص کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اور وہ آگے سے کام کرتے ہیں. اس کا ذکر آگے چل کے وہ خود کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کہ میں نے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا. جنہیں خصوصی مقام دیا جاتا ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس کو غیبی اور بحکم الہی علم کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم بجا لانے کے لیے وہ علم ان کے پاس آتا ہے. آیت نمبر 66 میں فرمایا قال اللہ موسیٰ حل اتبعک, موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. حضرت موسیٰ نے ان سے یہ ریکویسٹ کر لی الا ان تعلمنی مما علمت رشدا, کہ مجھے بھی آپ وہ چیزیں کچھ سکھا دیں بشرطے کہ جو علم آپ کو اس خوبی کے ساتھ سکھایا گیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے کچھ آپ میرے ساتھ بھی شیئر کریں, مجھے بھی سکھائیں. جو لیسنز اس میں آ رہے ہیں آیت مبارکہ میں, طالب علم کو استاد کے سامنے انتہائی عاجزی اور ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم سیکھنے کی لیے تواضع اختیار کرنا اور سفر کیا. کتنے علم والے تھے, نبی تھے, پھر بھی وہ ٹریولنگ بھی کر رہے ہیں اور مزید علم کی تلاش کر رہے ہیں. علم نافع وہی ہے جو انسان کو ہدایت اور رشد و ہدایت کا باعث بنے. خالی علم بھی گیٹ کرنا جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا, بہت زیادہ انفارمیشن, بلکہ سب سے بہتر علم ہوا جو آپ کو ہدایت پہ لائے, آپ کو کلیئر پاتھ دکھائے. آگے فرمایا آیت نمبر 67-68 میں قال انک لن تستطیع معی صبرا. بہت اہم پوائنٹ ہے. اس بندے نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو کیونکہ تمہارے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے. تم نالج کو, تم چیزوں کو دیکھو گے ظاہری آنکھ سے تو تم سے صبر نہیں ہوگا. وکفی وکیفا, اور یہاں پہ ایک قسم کا رول بھی بیان کر دیا, وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا, اور تم بھلا ایسی بات پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو جو تمہاری سمجھ سے باہر. جب انسان اپنے آپ کو غور کرے نا, اور جب بھی یہ اپنا پیشنس لوز کرتا ہے, اپنا کام لوز کرتا ہے, اپنا کنٹرول لوز کرتا ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس بات پہ کیسے صبر کر لوں جبکہ یہ جو معاملہ ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کیسے ہوگا, یہ کیوں کر ہوگا, یہ اس کا پروسیس کیا ہوگا. تو اسی چیز کے اوپر انسان کا جو ہے وہ صبر ٹوٹتا ہے. اور یہی ابھی آگے چل کر میسج بھی مل جائے گا, اور جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی یہیں سے آپ کو بریک کرے گا کہ دکھائے گا کچھ دجالی نظام جو ہے وہ آپ کو دکھائے گا کچھ اور کرے گا کچھ. تو اس کا جو ہے وہ بھی یہاں پہ پوائنٹ آ جاتا ہے
کہ وہاں پہ بھی انسان کو پیشنس اور استقامت رکھنی پڑے گی، جبکہ اس کو چاہے کہ سامنے رستہ نظر نہ آ رہا ہو، کلیئرٹی نہ ہو۔ کچھ معاملات میں انسان کی ظاہری عقل سے سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ یہ ایک آپ کو پوائنٹ مل گیا، ہمیں مل گیا پوائنٹ اس میں۔ جس بات کا کامل علم نہ ہو اس پر صبر کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان سے صبر نہیں ہوتا اگر اسے بالکل چیزوں کا نہ پتا ہو۔ اور جو لوگ بلائنڈ ویز کے اوپر صبر کرتے ہیں وہ بھی بلائنڈ، ہمیں لگتے ہیں کہ وہ بلائنڈ ہے، وہ بلائنڈ نہیں ہوتے، وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ان کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں، کیسے صبر کر کے بیٹھے، انہوں نے بھی معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے تو صبر آتا ہے۔ خالی بغیر کسی چیز کے انسان کے پاس صبر نہیں آ سکتا، کسی مضبوط چیز کا سہارا لیے بغیر انسان جو ہے نا وہ صبر نہیں کر پاتا۔ معترض اعتراض ہونے سے پہلے معاملے کی اصل حقیقت اور پس منظر جاننا ضروری ہے۔ خضر نے ڈائریکٹلی ان کو نہیں ان پہ اعتراض کر دیا کہ آپ تو ایسے بھی کریں گے، بلکہ ان کو وجہ بھی جان لی اور اپنا ایکسپیرینس بھی بتا دیا کائنڈ آف کہ بھئی یہ معاملہ ہے، آپ کو ایک چیز کا علم نہیں تو آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ اعتراض تو کیا حضرت موسیٰ کے اوپر، لیکن ساتھ ہی انڈرسٹینڈنگ کے اینگل سے کیا، کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کیا، بجائے اس کے کہ اعتراض کیا، اعتراض برائے اعتراض، تنقید برائے تنقید نہیں کی کہ ایسے ہی ہونا۔ ظاہری اور باطنی علوم کے دائرہ کار کا فرق ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے علم ہے اس میں ایک ظاہر آبزرویشن بیسڈ علم ہے اور ایک وہ ہے جو ریویلڈ ہے۔ ان دونوں کے دائرہ کار کا فرق ہے، ان دونوں کی ڈومینز کا فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں سٹاپ ہو جاتی ہیں ایک لیول پر جا کر جس کو ہم آبزرویشن کہتے ہیں، جبکہ علم جو ہے وہ اس کے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اور انسان کا چونکہ علم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ صفات اپنی ذکر کرتے ہیں نا، علیم الخبیر، میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں، خبر رکھنے والا ہوں۔ یہ صفات ظاہری طور پہ انسان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ خبریں تو یہ صفات تو انسان میں بھی ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے الفاظ بولے، لیکن جو انسان کا علم ہے اور اللہ کا علم ہے اس میں مطلب اس کا نو میچ، انسان کے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں نو میچ۔ وہ جو اس کی پاورز ہیں وہ انفائنائٹ ہیں اور ان کا کوئی وہ کسی نے دی نہیں ہوئی ہے، وہ اس کی اپنی ہے۔ انسان کو دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے، انسان کو سننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اور پھر سننے اور دیکھنے میں بھی اس کی لمیٹیشنز ہیں۔ میں یہ سامنے دیوار ہے، اس کے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا، اس ٹائم دو کمرے چھوڑ کر کوئی شخص کیا باتیں کر رہا ہے میں نہیں اسے سن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی پاورز انفائنائٹ بھی ہیں اور اس کی اپنی، اگر اللہ مجھ سے سننے کی طاقت چھین لے تو میں نہیں سن سکتا۔ جن لوگوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ملتی ان کی آنکھیں ہوتی پر وہ دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر کی ہیں، اور ظاہر میں انسان ایک لیول تک چیزوں کو انڈرسٹینڈ جب دیکھے گا تھوڑا لمیٹڈ، سنے گا لمیٹڈ، تو لامحدود سوچ کیسے سکتا ہے؟ اس علم کا ادراک، اس علم کو کیسے حاصل کر سکتا ہے جو اس کی حد سے ہی باہر ہے، جس کو نہ یہ دیکھ سکتا ہے نا، وہ تو پھر وہی ذات ہے جو اپنے علم میں سے آپ کو علم دے دے اور آپ وہ علم گیٹ کر لیں۔ آپ کی تو باؤنڈری، آپ تو اس ڈومین سے باہر جا ہی نہیں سکتے، تو اس کے علاوہ آپ علم کیسے ایکوائر کریں گے؟ اس ذات سے علم ایکوائر کریں گے جو ہر چیز کو سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا ہے اور کامل ہے، اور اس کی جو پاورز ہیں وہ انفائنائٹ ہے۔ تو یہ حضرت خضر نے ایک قسم کا حضرت موسیٰ سے بات بھی کر لی اور ایک پیغام بھی دے دیا کہ بھئی آپ کی جتنی آپ کی محدود صلاحیتیں اس کے اندر تو پھر آپ سے صبر تو نہیں ہوگا۔ ظاہری اور باطنی علوم کے دائرہ کار میں فرق ہوتا ہے۔ یہ اب انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ میرے کاموں کی حقیقت آپ پہ واضح نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا صبر کرنا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کالا ستجدونی انشاءاللہ صابر۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہاں پہ بھی ایک بڑا باریک سا پوائنٹ ہے، میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں دو باتیں موسیٰ نے کہی، ایک انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ بھی ساتھ کہا، تو صبر وہ کریں گے، ولا آسی لکا امرا، اور میں آپ کے حکم کی عدولی نہیں کروں گا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اس دوسری بات میں انہوں نے انشاءاللہ کا نہیں کہا، تو یہیں پہ ان سے غلطی ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں کہا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا تو آپ ساتھ انشاءاللہ بھی کہا کریں، تو وہی فائدہ مند ہوتا ہے جو سورت کہف کی آیت نمبر 23 و 24 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہا کریں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، انشاءاللہ آپ نے ساتھ کہنا ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 70 میں آ رہا ہے، قَالَ فَإِنِ تَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ۔ اب خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں پر آپ نے میرے سے کسی بارے میں کراس کوشچن نہیں کرنا، کوشچن نہیں کرنا، حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ سے خود
بات کر دوں گا, میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر لوں گا, آپ نے نہیں کوشچننگ کرنی. خاموشی اور صبر کی شرط رکھ دی گئی ہے کہ آپ نے بڑا کچھ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں ساتھ لے کے چلیں, لیکن یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اس بندے کے لیے جو حقیقت حال سے نہ واقف ہو. بہرحال مشکل شرط تھی, لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اس کو کروں گا. اور تعلیم اور تعلم کے لیے استاد قاعدہ اور ضابطہ مقرر کرنا جائز ہے. اگر وہ کوئی ترتیب بناتا ہے تو وہ آپ کو چاہیے کہ وہ اس کو فالو کریں, وہ اس کے ڈسپلن کے لیے ہوتا ہے. صحیح وقت سے پہلے جلدی میں سوال کرنا علم کے حصول میں رکاوٹ بن سکتا ہے, جیسا کہ آگے چل کے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو بھی جانا ہے. حکمت کے کھلے رازوں کا مناسب وقت پہ کھلنا ہی سود مند ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو آج اوپر بھی آیا کہ میں نے کسی کو شریک نہیں کیا جب میں کریٹ کر رہا تھا دنیا کو. اللہ تعالیٰ نے کریٹ کرتے ہوئے بھی نہیں کیا, اس دنیا کو چلاتے ہوئے اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا, کسی سے مشورہ نہیں کرتا, کسی کو اپنی بات نہیں بتاتا. ہاں حکمت کے تحت جب بات خود کھل جائے تو وہ کھل جاتی ہے, تو انسان پہلے پریشان ہوتا ہے, لیکن اسے اس بات پہ صبر کرنا چاہیے, پیشنس رکھنا چاہیے کہ یہ وقت آئے گا, مجھے پتہ لگے گا. نہیں بھی پتہ لگتا تو بھی اللہ کی مشیت ہے اس کے اندر, اور یہ حکمت سے خالی نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے مشاہدہ کرنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ سوال نہیں کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ ایگری کیے. اب آگے جو ہے نا اگلا ان کا سفر شروع ہوگا. فن طلاقہ, پس وہ دونوں چلے. حتیٰ اذا راکبا فی السفینۃ خرقہا, یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے کشتی میں شگاف کر دی. حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دی. قال اخرقتہا لتغرق اہلہا, موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے بول پڑے. پہلی ابھی بات کی تھی کہ آپ نے یہ نہیں سوال کرنے, تو حضرت موسیٰ بول پڑے کیا آپ نے اس کشتی میں شگاف اس کے سواروں کو ڈبونے کے لیے کیا؟ لقد جئت شیئا امرا, یہ تو آپ نے بڑا یہ عجیب کام کر دیا, ابھی وہ کام پہلا ہوا ہی ہے. تو موسیٰ نے کہہ دیا اگر اس کو اس نالج کے علاوہ کنسیڈر کیا جائے تو لدی نالج کے علم کے علاوہ, تو حضرت موسیٰ نے ایز اے نبی ہونے کے ناطے غلط بات پر بات تو کرنی تھی, تو انہوں نے کہہ دیا. بظاہر صریح نقصان, کیونکہ وہ علم سیکھنے نکلے تھے, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم کسی کا نقصان کریں گے. بغیر کسی ظاہری سبب کے غریبوں کی کشتی میں سوراخ کرنا انسانی عقل کے نزدیک ظالمانہ اور ناقابل فہم عمل تھا, اور باطنی حکمتوں کو جانے بغیر ظاہری احکام پر حکم لگانا انسان کا فطری عمل ہے. انسان کہہ دیتا ہے, موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, انہوں نے کہہ دیا. اور احسان کرنے والے کے ساتھ برائی کرنا سخت ناپسندیدہ لگتا ہے. بہت ہی ایک عجیب بات ہے کہ انہوں نے ان کو دریا پار کروایا اور انہوں نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت خضر نے کہا کالا علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا تستطیع معی صبرا, وہ بولے, وہ شخص بولا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم ایسا صبر نہیں کر پاؤ گے. پہلا ایونٹ ہوا, تم نے کہہ دیا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میری بھول چوک پر میرا مؤاخذہ نہ کریں, چلیں ایک دفعہ ہو گیا. ولا ترہقنی من امری یسرا, اور میرے معاملے میں سختی بھی نہ کیجیے. اچھا مجھے آپ سیکھنے دیں, میں نے ایک دفعہ غلطی کر لی, اس کو آپ چھوڑ دیں. تو انسان کا جذباتی رد عمل صبر کے پیمانے کو توڑ دیتا ہے, یہ اس کا لیسن ہے. بھول چوک پہ معافی مانگنا اور عذر پیش کرنا اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے. یہی حضرت یوشع بن نون نے کیا, یہ حضرت موسیٰ نے بھی کر دیا. فوراً ہی نبی تھے لیکن فوراً انہوں نے جو ہے نا اس کو سوری کر کے اس کو ریزیوم کر لیا. انسانی کمزوری کا اعتراف باہمی تعلق کو استوار کرتا ہے. بعض اوقات انسان کا یہ کہہ دینا کہ یہ چیز میرے اندر کم ہے یا اس کو تھوڑا سا ڈاؤن ہو جانا انسان کے دونوں کے ریلیشن شپ کو بچا سکتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہ اچھی بات ہے جبکہ مقصد اچھا ہو. اس واقعے کے تینوں موڑ جو ہے تکوینی کائناتی, تینوں واقعات جو تکوینی ہیں, اس لیے میں نے آپ کو ذکر کر دیا اس کے بارے میں کہ وہ معاملات خود ہی چلتے ہیں کن فیکون پہ. جیسے سورج کا نکلنا, چاند کا نکلنا, انسان کے اپنے جسم کے اندر بہت سارے جو اعضاء ہیں وہ تکوین یعنی کن فیکون کے اوپر چل رہے ہیں. جیسے دل, گردے, پھیپڑے, یہ ہم نہیں ان کو آرڈر کرے نا, ہم چلا رہے ہیں نا, ہم ان کو روک سکتے ہیں. ہم نہیں اپنے دل کو کہہ سکتے کہ کچھ دیر تم ریسٹ کر لو کیونکہ تم تھک گئے ہو گئے, کافی سالوں سے تم دھڑک رہے ہو. یہ کن فیکون کے اوپر چل رہے ہیں. اس طرح دنیا کا نظام جو ہے وہ کن فیکون کے اوپر چل رہا ہے. کچھ ایریا ہے جس کے اندر اللہ نے اختیار دیا ہوا اور اس کے اندر انسان اپنی تباہی دیکھ سکتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں یہ بتایا پیغام کن فیکون کے بارے میں تھا. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ تمہارے لیے بری ہو, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے.
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں بھی یہ کہا آپ کہیے اللہ اے اللہ مال بادشاہوں کے بادشاہ تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے اور جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے تیرے ہاتھ میں ہے ہر بلائی بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ تکوینی علم جو ہے اس کے حوالے سے یہ دونوں آیات ریفرنس میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس نظام کو چلا رہا ہے. آگے واقعے کی طرف دوبارہ آ جائیں. فن طلقا پھر وہ دونوں چل پڑے حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ یہاں تک کہ وہ انہیں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر نے اسے قتل ہی کر دیا. قال اقتلت نفسا رقیۃ بغیر نفس حضرت موسیٰ تو ایک دفعہ پھر چلا پڑے بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی قصاص کے آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا یہ تو اب کی بار آپ نے بہت غلط کام کر دیا. یہ دوسری دفعہ آپ نے کیا ہے اور اس دفعہ تو بہت ہی زیادتی کر دی ہے کہ ایک شخص کو قتل ہی کر دیا. اب یہ بظاہر ایک بے رحم فیصلہ تھا لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے کن فیکون میں وہ چیز کیسے آتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بغیر کسی شرعی جرم کے کسی معصوم کا قتل کرنا اسلام میں شدید ترین گناہ ہے. یہ ایز اے پرسن جو حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. وہ ان کو اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کروا رہے جس کے اندر جو ہے وہ کن فیکون کے مطابق کام کر رہے ہیں یا احکامات کو بجا لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے نظام کو چلانا ہے ویسے چلا رہے ہیں. پھر فرمایا شدید خلاف عقل واقع پر بے ساختہ ٹوکنا حق کے خلاف. آیت نمبر 75 قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا انہوں نے پھر وہی بات کر دی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر پاؤ گے. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو انہوں نے باؤنڈریز بنائی تھی اس کی خلاف ورزی ہو رہی تھی جس کو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کو میں نے کہا تھا سوال تو انہوں نے پھر ان کو ٹوک دیا. آگے آیت نمبر 76 میں کہا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی موسیٰ نے عرض کیا کہ اب کے بعد اگر میں کچھ کروں یا کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. آپ کی جو ہے وہ حجت میرے اوپر کمپلیٹ ہو گئی مطلب 2-3 دفعہ یہ کام میں نے کر دیا ہے تو آپ پھر مجھے میرا کر سکتے ہیں ہمارا درمیان جدائی ہو جائے گی. فن طلقا وہ دونوں پھر آگے بڑھے حتی اذا اتیا اہل قریہ یہاں تک کوئی بستی میں پہنچے. استطعما اہلہا انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا لیکن بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض لیکن ان دونوں نے ایک بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی. فاقامہ لیکن اس بندے نے اس دیوار کو صحیح کھڑا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. انہوں نے پھر کہہ دیا کہ اگر آپ چاہتے کھانا بھی نہیں دیا اس بستی والوں نے ہمیں کچھ پوچھا نہیں مہمان نوازی نہیں کی تو آپ ان کی دیوار بنا دیا آپ نے. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت ہمیں ان سے کھانا ہی مانگ لیتے. اتنی جو تھکاوٹ اور بھوک ہے کم سے کم ہمیں یہی فائدہ ہو جاتا کہ ہم اس کی جو ہے نا وہ دیوار کے بدلے میں کھانا مانگ لیتے. یہ بے لوس خدمت کی دیوار لیکن اس کی حکمت ابھی بعد میں واضح ہوگی. مہمان نوازی کرنا اور مسافر کو مہمان نوازی نہ کرنا اور مسافروں کو محروم رکھنا ہی بڑی بد اخلاقی مہمان نوازی ہمیں کرنی چاہیے. یہ اس آیت میں ویسے بھی ہمیں لیسن مل رہا ہے. ضرورت کے وقت اپنی محنت کا جائز معاوضہ مانگنا شرعاً درست ہے غلط نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت بھی ہو اور آپ نے کوئی کام بھی کیا ہو تو اس کا آپ معاوضہ کہہ سکتے ہو. آیت نمبر 78 میں انہوں نے کہا کہ اب معاہدہ جو جدائی ہے قال ھذا فراق بینی و بینک اور خضر نے کہا اب تمہارے اور میرے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہے جدائی ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا لیکن جاتے جاتے میں تمہیں تینوں چیزوں کی تمام باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اپنے معاملات جدائی و فراق کے وقت اعتراضات کی حقیقت کو واضح کر دینا مناسب ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے درمیان کنفیوژن نہ رہے اور حکمت الہی سے پردہ اٹھنے پر اعتراضات اور بے صبری ختم ہو جاتی ہے. جب انسان پھر اپنی زندگی میں ایسے معاملات جن میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وقت آنے پہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری تھی تو انسان کو پھر صبر بھی آ جاتا ہے. آیت نمبر 79 میں آگے فرمایا وہ بتانے لگے اس کے سارے باتیں کہ یہ کیا ہو رہا تھا. جہاں تک کشتی کا تعلق تھا وہ چند غریب ملاحوں کی ملکیت تھی جو دریا میں ملاحی کا کام کرتے تھے. تو میں نے اس کشتی کو عیب دار بنانے کا فیصلہ کیا اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ کا ناکا لگا ہوا تھا اور وہ زبردستی تمام بے عیب کشتیاں چھین رہا تھا. آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ جتنی بھی کشتیاں تھیں ان کو لے رہا تھا اس کو کوئی ضرورت تھی. حضرت خضر نے اس میں تھوڑا سا نقصان کر دیا تاکہ وہ جب بادشاہ دیکھے تو وہ کہے یہ تو عیب دار ہے اس کو چھوڑ دے اور غریب غربا جنہوں نے ان کے اوپر احسان کیا
ان کی روزی کا جو ہے نا وہ پورا نظام درہم برہم نہ ہو جائے، تھوڑا بہت ایپ ڈال دیا. بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا ظاہری نقصان برداشت کر لینا حکمت ہے. اب یہ چیز اب ہمیں پتہ لگ رہی ہے، واقعے سے پہلے ہمیں بھی نہیں پتا تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں بھی نہیں تھی. لیکن ہماری زندگی میں بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، کوئی چیز جو ہے وہ نقصان چھوٹا سا، اس کا ایک پارشل کہنا چاہیے پارٹ آف کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے تو ہم چیخ چلا اٹھتے ہیں، جبکہ کئی دفعہ وہ چیز ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہی ہوتی ہے. تو یہ حکمت آ گئی پہلے جو لیسن ہے اس میں. مساکین اور محنت کشوں کی روزی کی حفاظت کرنا ایک عظیم نیکی ہے. یہ دوسرا لیسن ہمیں اس میں سے ملتا ہے اس آیت میں. ظاہری عیب یا مصیبت کبھی کبھار بڑی آفت سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے. پھر آیت نمبر 80-81 میں فرمایا اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے وہ بڑے نیک ماں باپ کا بیٹا تھا. ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان دونوں کو اپنی ناشکری اور سرکشی سے تنگ کرے گا. لہٰذا ہم نے چاہا کہ اس کا رب بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو، محبت میں ان سے زیادہ محبت کرنے والی ہو. تو دکھ کے روپ میں انعام مل گیا. جب ایمانی حالت اور آخرت کی سلامتی ریکوائرڈ ہو تو دنیا کی ظاہری محبتوں پر اس کو مقدم رکھا جاتا ہے، یعنی ان کا ایمان بچ جائے اور وہ تنگ نہ ہو تو دنیا کی جو محبتیں، دنیا کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کئی دفعہ وہ چھین کر بھی انسان کا ایمان کو بچا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی مومن سے کوئی نعمت لیتے ہیں تو اس سے بہتر نعمت عطا اس کو کر دیتے ہیں. پاکیزہ اور اطاعت گزار اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک لیسن یہ بھی ملتا ہے کہ دکھ اور محرومی کے پیچھے اللہ کی رحمت اور بہتر متبادل چھپا ہوتا ہے. آیت نمبر 82 میں تیسرا واقعہ بیان کیا. رہی دیوار تو وہ بستی میں 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے باپ کا دفن کیا ہوا خزانہ چھپا ہوا تھا اور ان کے باپ ایک انتہائی نیک آدمی تھا. لہٰذا تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بچے اپنی پختگی کو پہنچے، جب بڑے ہو جائیں تو تیرے رب کی مہربانی سے وہ خود اپنا خزانہ نکال لیں. تو میں نے یہ جو دیوار بنا دی کہ بنا گر جائے وہ خزانہ نظر آ جائے گا، بستی والے ظالم ہیں وہ لوٹ لیں گے ان بچوں کا بھی خزانہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیوار سیدھی کر دو، جب بڑے ہوں گے تو خود ہی اپنا خزانہ نکال لیں گے. اور میں نے یہ سب کچھ اپنے فیصلے کے تحت نہیں کیا. اور خضر علیہ السلام نے بات کلیئر کر دی کہ تینوں کام میں نے خود نہیں کیے، جو نالج اللہ نے مجھے دیا تھا اس کے مطابق میں نے ڈیسیژن لیا. یہ ہے کل حقیقت ان معاملات کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس آیت سے لیسن ملتا ہے والدین کی نیکی اور تقوی کا فائدہ ان کی وفات کے بعد اولاد تک پہنچتا ہے. پہنچے گا کیسے؟ ظاہری طور پہ چیزیں دائیں بائیں ہو سکتی ہیں. یتیموں کے مال اور حق کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے خود بھی بہت زیادہ حکم دیا. سورہ نساء میں کائنات میں رونما ہونے والے تمام امور اللہ کے مشیت اور حکم الہی کے تابع ہوتے ہیں. حضرت خضر نے بھی اس چیز کا اس کو ایکسپلین کر دیا کہ میں نے یہ سب کچھ خود نہیں کیا. یہاں پر یہ لیکچر جو ہے یہ ہمارا آیات جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہیں. بس اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. یہ سارا واقعہ جو ہمارا ڈسیو یا دجل کے نظام سے اس طرح سے اٹیچ ہے کہ تینوں واقعات کے اندر ایلیوژن کچھ اور تھی اور سامنے کچھ اور نظر آ رہا تھا اور ریالٹی میں وہ کچھ اور تھا. یہی معاملہ آج کے نظام اور دجالی نظام کے ساتھ منسوب ہے. اس نے جو اس کے ہاتھ میں جنت ہے وہ دراصل میں دوزخ ہے اور جو اس کے ہاتھ میں دوزخ ہے وہ دراصل میں جنت ہے. جو نظام آپ کو آپ کے صحیح رائٹیس ہونے پہ آپ کو دبا رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ تنگ کر رہے، وہ بیسیکلی اگر آپ دین پہ چلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو دبایا جائے اور آپ کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں حق کا حلال کمانا چاہتا ہوں تو مجھے تو بچتا ہی کچھ نہیں، میرا تو مشکل ہو جاتا ہے، یا اور بھی جتنے بھی معاملات ہیں، نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میرا کلائنٹ پیچھے سے چلا جاتا ہے، میرا نقصان ہو جاتا ہے. یہ سب جو ہے یہ نظام یا ایلیوژن کی جنت ہے لیکن دراصل یہ دوزخ. اور جو ایلیوژن میں یا ہمارے دیکھنے میں جو چیز سراب کی حالت میں جو دوزخ ہے وہ دراصل میں جنت ہے. تو یہ اس کو کنکلوڈ کر لیں کہ دجال کا نظام بھی حقیقت اور دھوکے کا ہی نظام ہے. دراصل دجالی دور کے واقعات کو دیکھ کے انسان کو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بظاہر شر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. تو جذباتی ہونے کی بجائے اور ہر وقت ڈپریس ہونے کے بجائے تھوڑا سا اپنا کامنس اور کول کو مینٹین کریں اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے کی کوشش کریں. خود رائٹیس پاتھ لیں، فاؤل پلے نہ کریں اور سلولی گریجولی اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں آگے چلتے جائیں. ظاہر پہ فیصلہ نہ کرنا، یہی تو مین
کہنا چاہیے کہ کاز ہے کہ ظاہر میں انہوں نے کچھ اور دکھانا ہے، دراصل میں وہ کچھ اور ہے جس کو میں نے ذکر کر دیا. ایمانی بصیرت کی ضرورت اور اپنی ایک آنکھ کو کھول کے رکھیں جو کہ قرآن کے ساتھ ہے. ایسی گلاسز نہ لگا لیں کہ جو ہمیں نظام کی بری چیزوں کو بھی اچھا بنا کے دکھائے. پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ ہی کامیابی ہے. یہ لوگ جو اپنی زندگی میں سارا کچھ کر رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر بڑا انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والی گلاسز اتار دیں اور وہ والی گلاسز لگا لیں جس کے اندر ضرورت کے لیے مال دولت لینا بھی ہو لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بیان کر رہا ہو. وہ گلاسز بیٹر ہے. تو یہاں پہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ ریپ اپ ہوتا ہے. ایک واقعہ اس صورت مبارکہ کا ذوالقرنین کا رہ گیا اسے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا اس صورت کے کنکلوڈنگ آیات جو آخری آیات ہے ان کو جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ذکر کریں گے. جزاک اللہ.